السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں منشیات کی لت میں ڈوپامائن کا کردار۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ڈوپامائن ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو منشیات کی لت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ دماغ میں اس وقت ریلیز ہوتا ہے یعنی کہ خارج ہوتا ہے یا جاری ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی خوشگوار چیز کا تجربہ کرتا ہے، جیسے کہ لذیذ کھانا کھانا، جنسی تعلقات رکھنا یا منشیات کا استعمال۔ ڈوپامائن دماغ کو اشارہ کرتا ہے کہ کچھ اچھا ہوا ہے اور یہ عمل دہرایا جانا چاہیے۔ جب کوئی منشیات کا استعمال کرتا ہے یعنی ڈرگز لیتا ہے، چاہے وہ الکوہل ہو یا پھر افیم ہو یا چرس ہو، تو وہ ڈوپامائن کے اخراج میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ڈوپامائن کیا ہے؟ یہ ایک برین کا نیورو ٹرانسمیٹر ہے، یعنی ایک کیمیکل ہے۔ ڈوپامائن کا یہ اضافہ یعنی کہ ڈوپامین کا ہائی لیول اس سے کہیں زیادہ ہے جو دماغ قدرتی انعامات جیسے خوراک یا جنسی تعلقات سے محسوس کرتا ہے۔ یعنی جب ہم ڈوپامائن ان نیچرل طریقے سے یا باہر سے لیتے ہیں تو جو دماغ کا جو اندر والا جو نیچرل ڈوپامائن ہوتا ہے جو کہ کام کاج کرنے سے ریلیز ہوتا ہے، اس کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم باہر سے لیتے ہیں ڈوپامائن تو اندر کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ہمیں زیادہ ڈوپامین لینے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اور جب ڈوپامین زیادہ ہوتا ہے تو یہ بات 100% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ انسان کسی ڈرگز میں ملوث ہو جائے، جیسے کہ خوراک یا جنسی تعلقات سے محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منشیات اتنی نشہ آور ہیں، کیونکہ ڈوپامین بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے۔ دماغ منشیات کے استعمال کو شدید خوشی کے ساتھ جوڑنا سیکھتا ہے اور اس احساس یعنی فیلنگ کا تجربہ کرنے کے لیے انسان کو بار بار منشیات کا استعمال کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یعنی دماغ کا جو ریوارڈ سسٹم ہے جہاں پر ڈوپامین بنتا ہے وہی خراب ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ with the passage of time دماغ ڈوپامین کی بڑھتی ہوئی سطحوں یعنی کہ ہائی لیول آف ڈوپامین کے مطابق ڈل جاتا ہے اور اسی خوشی کے احساس کو حاصل کرنے کے لیے اسے مزید منشیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رواداری اور خواہشات کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، اس میں ٹالرنس کریٹ ہوتی ہے، یعنی کہ رواداری۔ یعنی اگر وہ پہلے ایک سگریٹ پیتا تھا تو اب آہستہ آہستہ ایک ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد وہ 2 سگریٹ پیے گا، تب جا کر اس کی طلب پوری ہوگی۔ اور پھر ہے کریمنگ، اگر وہ نہیں ایسا کرتا ہے تو اس کو خواہشات پیدا ہوگی یعنی کہ طلب محسوس ہوگی، اس کو ہم کہتے ہیں کریمنگ۔ نشے میں مبتلا افراد اپنے دماغ کے انعامی نظام یعنی کہ ریوارڈ سسٹم میں بھی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ دماغ کے جو نیورل نیٹ ورکس ہیں ان میں چینجز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے قدرتی انعامات سے لطف اندوز ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نشیڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کام کاج نہیں کرتے ہیں، بس سارا دن نشہ کرتے رہتے ہیں اور نشہ جو ہے وہ ان کو یہ کام کرنے ہی نہیں دیتا ہے۔ ڈوپامائن یعنی کہ برین کا نیورو ٹرانسمیٹر منشیات کی لت یعنی ایڈکشن کے دیگر پہلوؤں میں بھی شامل ہے، جیسے کہ ڈوپامائن اس وقت ریلیز ہوتا ہے یا خارج ہوتا ہے یا ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی خاص ماحول یا صورتحال میں منشیات کا استعمال کرتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ٹریگرز۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک جگہ پر نشہ کرتا ہے مسلسل، یعنی 1 سال یا 2 سال سے نشہ کر رہا ہے ایک ہی کمرے میں یا کسی ایک جگہ پر، تو کیا ہوگا کہ اگر وہ
کبھی اس جگہ پر دوبارہ جائے گا تو اس میں جو ہے وہ کریونگ پیدا ہوگی، یعنی طلب پیدا ہوگی دوبارہ نشہ کرنے کی۔ یہ اس کو ہم ٹریگرز بولتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ شخص منشیات کی خواہش کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی وہ ٹریگر جب دماغ میں ٹریگر ہو گئے اور ڈوپامائن کا جو سرکٹ ہے وہ ڈوپامائن کو ریلیز کرے گا اور اس کو جو پلیجریبل سینسیشنز اس کے دماغ میں آئیں گی تو اس وجہ سے وہ دوبارہ جو ہے وہ نشہ کرے گا جب وہ ان ماحول یا حالات میں ہوں۔ ڈوپامائن تسلسل میں ایک کردار ادا کرتا ہے جو نشے کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ نشے میں مبتلا لوگوں کو اکثر اپنے جذبات یعنی کہ جو فیلنگز ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں دشواری یعنی کہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ منشیات کا استعمال کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ جانتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے۔ ڈوپامائن بھی یادداشت میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نشے میں مبتلا افراد کو اکثر اپنی پہلی بار منشیات کے استعمال کی واضح یادیں اور شدید خوشی کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ یادیں خواہشات کو متحرک کر سکتی ہیں اور پرسکون رہنا مشکل بنا سکتی ہیں۔ بہت سے علاج ہیں جو منشیات کی لت یعنی ایڈکشن میں مبتلا لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ادویات کی مدد سے خواہشات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو پرسکون رہنے میں مدد کرنے میں دوائیاں بہت مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں۔ منشیات کی لت کے دیگر علاج لوگوں کو ان کے رویے یعنی کہ بیہیویئر اور طرز زندگی کو تبدیل کرنے میں مدد کرنے پر مرکوز ہیں۔ طرز زندگی یعنی کہتے ہیں لائف سٹائل کو۔ ان علاجوں میں تھیراپی اور سپورٹ گروپس شامل ہیں۔ تھیراپی لوگوں کو ان کی لت یعنی ایڈکشن کو سمجھنے میں مدد کر سکتی ہے، یعنی جیسے کہ کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی ہوتی ہے، یعنی جب انسان جو نشہ کرتا ہے اس کا بیہیویئر جو ہے اس میں بھی چینجز آتے ہیں، یعنی دماغ تو خراب ہوتا ہی ہے ساتھ میں مائنڈ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو نشے کا دونوں جگہوں پر اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، یعنی دماغ میں بھی اور مائنڈ میں بھی، اور خواہشات اور محرکات کو سنبھالنے کے لیے نپٹنے کے طریقہ کار کو تیار کر سکتی ہے۔ سپورٹ گروپس لوگوں کو دوسروں کی معاون کمیونٹی فراہم کر سکتے ہیں جو نشے کے ساتھ بھی جدوجہد کر رہی ہیں۔ منشیات کی لت ایک سنگین بیماری ہے، یعنی کہ یہ ایک فیٹل ڈیزیز ہے، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ صحیح تعامل کے ساتھ نشے میں مبتلا افراد صحت یاب ہو سکتے ہیں اور صحت مند اور نتیجہ خیز زندگی گزار سکتے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گا۔ پسند آیا پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے۔ تھینک یو۔